السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو کراچی کے چند قدیم علاقے مچھی میانی مارکیٹ، ککری گراؤنڈ اور کھڈا کے متعلق آگاہ کریں گے۔ یہ آڈیو جنگ میگزین کے مضمون سے ماخوذ ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پریس کیجئے اور دیگر لوگوں کی آگاہی کے لیے اسے شیئر کریں اور اپنی آراء سے ہمیں آگاہ کریں تاکہ ہم اس کو مزید بہتر سے بہتر بنا سکیں۔ یہ مضمون کھتری عبدالغفار کانڈا کریا سے ماخوذ ہے۔ کھارا در کے بیرونی حصے جو ماری پور روڈ اور اسماعیلی جماعت خانہ کے قریب ہے، مچھی میانی کا علاقہ کہلاتا ہے۔ 1852 تک یہ پورا علاقہ ماہی گیروں کی بے ترتیب جھوپڑیوں اور ایک بڑے میدان پر مشتمل تھا۔ یہاں کے باسی اور آس پاس کے ماہی گیر قریب ہی واقع سمندر سے مچھلیاں پکڑ کر اس میدان میں فروخت کرتے تھے۔ نسل در نسل سمندر سے رزق حاصل کرنے والے ان قناعت پسند اور حال میں مست لوگوں اور بندرگاہ پر مزدوری کرنے والوں کے لیے انگریز حکومت نے 1852 میں ایک رہائشی پروجیکٹ کا اعلان کیا۔ اس کے تحت ان کم آمدنی والے لوگوں کے لیے ارازہ قیمت پر جھوپڑیاں فراہم کی گئی۔ ان جھوپڑیوں کی حیثیت عارضی تھی، پھر کچھ عرصے بعد انہیں اجازت دی گئی کہ وہ انہیں مکانات کی شکل میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ اس نو تعمیر شدہ نئی بستی میں مچھیروں کے ایک قبیلے میانے کے افراد کی تعداد زیادہ تھی۔ میدان میں فروخت ہونے والی مچھلیوں کو صاف ستھرے طور پر فروخت کرنے کے لیے 1855 میں ایک باقاعدہ مارکیٹ تعمیر کی گئی جس کا نام مچھی میانی مارکیٹ رکھا گیا۔ مچھلی، گوشت، کھانے پینے کی دیگر اجناس اور کپڑے سمیت کئی اشیاء کی ایک ہی مارکیٹ میں ملنے اور اس کے باہر موجود پتھارے داروں سے دیگر اشیاء صرف کی دستیابی کے سبب یہاں کھارا در، میٹھا در، کھڈا، کماڑی، منوڑا اور بابا بھٹ کے رہائشی آج بھی کافی سہولیات محسوس کرتے ہیں۔ اس مارکیٹ کو کراچی کی پہلی باقاعدہ مارکیٹ کا اعزاز حاصل ہے۔ مچھی میانی مارکیٹ سے لی مارکیٹ کی طرف جاتے ہوئے ایمبنک منٹ روڈ پر بائیں جانب پر ایک قدیم میدان نظر آتا ہے۔ یہ ککری گراؤنڈ ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب لیاری ندی کا رخ بند باندھ کر ماری پور روڈ کے قریب سمندر کی طرف ابھی نہیں موڑا گیا تھا اور یہ پانی لیاری کے بڑے حصے میں پھیل کر قدرتی ڈھلان کے باعث موجود گھاس منڈی سے بہہ کر لی مارکیٹ سے گزرتا ہوا ککری گراؤنڈ کے میدانی علاقے سے ہوتا کھارا در کے قریب سمندر میں گر جاتا تھا۔ ہو سکتا ہے پانی کے بہاؤ کے ساتھ آنے والی ریت اور کنکر یہاں جمع ہوتے رہے ہوں اور پھر جب 1911 میں لیاری ندی کا رخ موڑے جانے کے بعد یہاں مکانات کی تعمیر کا سلسلہ شروع ہوا تو مکینوں کے لیے کھیلوں کے میدان کی ضرورت کے پیش نظر کنکروں سے بھرے اس حصے کو میدان کی شکل دے کر اس کا نام ککری گراؤنڈ رکھ دیا گیا۔ سندھی اور کچھی زبان میں ککری کنکر کو کہا جاتا ہے۔ ککری گراؤنڈ کے سامنے پڑنے والی گلیاں میٹھا در کی طرف کھل رہی ہیں۔ کھارا در اور میٹھا در 18ویں صدی میں آباد ہونے والی کراچی کی اولین آبادیوں میں سے ہے۔ کھلی سڑکوں اور ایک ترتیب سے بنے ہوئے مکانات کے حامل کھارا در کے برعکس میٹھا در کی گلیاں نہ صرف تنگ اور پرپیچ ہیں بلکہ کئی گلیوں میں تو باقاعدہ رہنے ہوئے لگتا ہے کہ اونچے نیچے ٹیلوں پر جس کو جہاں جگہ ملی اس نے اپنا ڈیرا ڈال دیا اور پھر وقت گزرنے کے بعد یہ عارضی ڈیرے پکی عمارتوں میں ڈھل گئے۔
جڑواں علاقے کھارا در کی طرح یہاں بھی راتیں جاگتی رہتی ہیں۔ میٹھا در کے ساتھ ہی کراچی کی ایک ایسی مارکیٹ ہے جس کے بارے میں برملا کہا جا سکتا ہے کہ شہر کی کوئی خاتون ایسی نہ ہوگی جو اس سے واقف نہ ہو۔ یہ شہر کی صرافہ بازار ہے۔ اس جدید کراچی کے اولین صرافہ بازار ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اب ہم ایمپنک منٹ روڈ پر ککری گراؤنڈ کے پچھلے حصے سے ندی کے پرانے بہاؤ کے ساتھ اندر کی جانب جاتے ہوئے اس کے سمندر میں گرنے کے مقام پر پہنچ گئے ہیں۔ خوردرو جنگلی جھاڑیوں سے اٹا یہ علاقہ کھڈا ہے۔ لفظ کھڈا کا مطلب سمجھنے کے لیے کسی تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ علاقہ بھی لیاری ندی کے سمندر کی طرف جانے کے پرانے راستے پر تھا۔ 1911 میں جب ندی کا رخ موڑا گیا تو پانی سوکھ جانے کے بعد ایک بڑا کھڈا منظر عام پر آیا۔ کئی عرصے تک اس بے آباد علاقے کو کھڈے کے نام سے پکارا جاتا رہا۔ کھڈے کے علاقے میں رہائش پذیر ماہی گیر قبیلوں کے ذمہ دار معمر افراد اپنے بزرگوں کے حوالے سے اس بستی کے قائم ہونے کی وجہ بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ آج جہاں KPT کی عمارت ہے وہیں کچھ ماہی گیر قبیلے آباد تھے۔ پھر جب انگریزی حکومت کو یہاں مذکورہ عمارت کے لیے زمین کی ضرورت محسوس ہوئی تو اس نے ان ماہی گیروں کو موجودہ کھڈے کے علاقے میں منتقل کر دیا اور ساتھ یہ رعایت بھی دی کہ ان پلاٹوں کے مالکانہ حقوق غیر معینہ مدت کے لیے ہوں گے۔ کھڈا کے حوالے سے چند ایسی نامور ہستیاں بھی ہیں جن کے بغیر کراچی کی علمی، ادبی اور سیاسی تاریخ نامکمل ہی کہلائے گی۔ ان میں حاجی عبداللہ ہارون، محمد صادق کھڈے والے اور حکیم فتح محمد سیوانی سر فہرست ہے۔ مولانا محمد صادق کھڈے والے کھڈے کے علاقے میں اپنے والد گرامی کے قائم کردہ مدرسہ مظاہر العلوم میں ابتدائی تعلیم حاصل کرنے والے تھے۔ یہ نونہال آگے چل کر فرنگی استعمار کے خلاف چلنے والی تحریکوں کے ہراول دستے کا رکن بن گیا۔ مولانا محمد صادق کھڈے سے اتنی گہری وابستگی تھی کہ وہ کھڈا والے کے نام سے مشہور رہے۔ ان کی سیاسی خدمات اور ان کے والد کی دینی خدمات، جن میں 1884 میں قائم کیے ہوئے مدرسہ مظاہر العلوم اور بعد میں فردوس مسجد کے قیام کی بنا پر، یہ دونوں کھڈا کی بستی کے لیے قابل فخر ہیں۔ سر عبداللہ ہارون چینی کے بادشاہ کہلانے والے اس تاجر نے 1913 میں سیاست کے عملی میدان میں قدم رکھا، مگر سیاسی سہاروں کو اپنے کاروبار کی وسعت کے لیے استعمال نہیں کیا، بلکہ جاری کاروبار سے ہونے والے منافع کی ایک بڑے حصے کو مسلمانوں کی سیاسی اور معاشی بدحالی کے تدارک کے لیے استعمال کیا۔ قوموں کی آزادی سلب کر کے اسے غلام بنانے والے حاکم مفتوح قوم کے افراد کا دل جیتنے کی کوشش میں انہیں کئی سہولتیں بہام پہنچائی، لیکن آزادی کا کوئی نعم البدل نہیں ہوا کرتا۔ ہر شخص آزادی کا خواہاں تو ہوتا ہے مگر وہ انفرادی طور پر کچھ نہیں کر سکتا۔ اسے رہنما درکار ہوتے ہیں جو تحریک لے کر چلے، مگر قباحت یہ ہے کہ ان تحریکوں کے لیے سرمایہ چاہیے، اور اگر کسی تحریک کو مخلص رہنما اور سرمایہ میسر آ جائے تو وہ تحریک غاصبوں کو ناکوں چنے چبا سکتی ہے۔ آزادی کے لیے چلنے والی تحریکوں کو کراچی سے خوش قسمتی سے ایسا فرزند بھی مل گیا جس نے نہ صرف ان تحریکوں میں حصہ لیا بلکہ سرمایہ بھی فراہم کیا۔ ریشمی رومال تحریک ہو یا خلافت تحریک، ہر ان دو تحریکوں کو نہ صرف ان کی قائدانہ صلاحیتیں میسر رہی بلکہ مالی اعانت بھی حاصل رہی۔ روزنامہ الوحید کے اجرا میں ان کا خصوصی مالی تعاون شامل تھا۔ بعد میں تحریک پاکستان میں بھی ان کی خدمات قابل تحسین رہی۔ سندھ کے عوام میں بیداری کے خاطر مدرسے، اسکول اور کالج بھی قائم کیے۔ 1987 میں کھڈا کے علاقے میں مدرسہ جامعہ اسلامیہ اور یتیم خانے کے قیام سے اہلیان کراچی مستفیض ہونے اور آج بھی ہو رہے ہیں۔ اسی طرح کی ایک کھڈا مارکیٹ ڈیفینس میں ہے، اسے کھڈا مارکیٹ کہا جاتا ہے، اور لیاری کے اس علاقے کو کھڈا کے نام سے جانا جاتا ہے۔